पाकिस्तानी फौज को इजाजत दे दी गई है कि वो जब चाहें जगह का और वक्त का तयन खुद करेंगे और भारत से बदला लेंगे। वहाँ पे एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो दुनिया का सबसे जलील तरीन लीडर है, कमीना तरीन लीडर है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उन्होंने जो एक बुज़दिलाना हमला किया है और उसमें वो कह रहे हैं कि हमने के जो पॉइंट्स थे के ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि असल में वहाँ पे मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। रात के वक्त कौन होते हैं जो बाहर निकले होते हैं? का जो वाकया था इंडिया में तो दिन के वक्त हुआ था। तुमने 6 लाख की फौज कश्मीर में रखी हुई है, 16-16 फुट के टावर बनाए हुए हैं और 800 गज के ऊपर आपने कमांड पोस्ट बनाई हुई है, सेंसर लगाए हुए हैं, फिर भी आप कहते हैं कि यहाँ से डिफिल्ट्रेटर जो है या कोई लोग जो है क्रॉस करके गए। तो फिर आप सवाल तो बनता है ना कि फिर आपने जो फौज रखी है वो हिजड़ों की फौज है। बाबरी मस्जिद के ऊपर जो वो आपको पता है, जम्मू बस स्टैंड पर उसने बंदे मरवाए 60, आपको पता है। पुलवामा में उसने इलेक्शन जीतने के लिए 35 सीआरपीएफ की फौजी मरवा दी। जब क्लिंटन भारत में उसने विजिट किया, बार बार ये बात हो रही है, उसने 38 से मार दी। और उसके ऊपर आपको याद है उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ की अपना वो स्टेटमेंट मौजूद। अगर पाकिस्तान के पास ये हक मौजूद है कि पाकिस्तान जवाब उन्हें दे सकता है, तो पाकिस्तान किस तरह से जवाब दे सकता है? जो कौमें सिर्फ आला अखलाक का दर्द देती रहती है ना, वो कमजोरी की निशानी होती है। आला अखलाक अपनी जगह, दुनिया डंडे की है। नरेंद्र मोदी को जो है डंडा नहीं पड़ेगा, थप्पड़ नहीं पड़ेगा, जूता नहीं पड़ेगा, वो नहीं समझेगा। उसके अपने लोग कहते हैं कि ये लॉस इज मेंटल बैलेंस, वो पागल हो चुका है। अमेरिका में करवाई, कनाडा में करवाई, कतर में उसके लोग पकड़े गए। तो इस किस्म का शख्स क्या होता है? दुनिया का इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अगर आपने किसी के साथ जंग करनी है तो आपने उनके मुकद्दस मुकामात पर हमला नहीं करना, सिविलियंस को टारगेट नहीं करना। क्या पाकिस्तान भी जवाबन ये हक रखता है कि उनके जो मेजर सिटीज हैं उन पर अटैक कर सके? हक तो रखती है लेकिन करेगी नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, सिविलियन पॉपुलेशन को मारना पाकिस्तान का एम नहीं है और हमने पहले भी नहीं मारा। अस्सलामुअलैकुम, नियो डिजिटल के साथ मैं हूं दानियाल सुहेल। और पाकिस्तान पर भारत ने जो हमला किया, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और कौमी सलामती का इजलास भी खत्म हो चुका है, जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं और कहा गया है कि पाकिस्तानी फौज को इजाजत दे दी गई है कि वो जब चाहें जगह का और वक्त का तयन खुद करेंगे और भारत से बदला लेंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे बदलती हुई सूरत हाल पर। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर सैयद गजफर अली साहब मौजूद हैं। सर, हम सबसे पहले तो आपसे, कल रात जो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, तकरीबन रात 1:05 पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दागे गए, भारत ने क्या सोचकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया? भारत की सोच आपको पता है, दाना है, बुज़दिलाना है, मक्कारी पे बिलीव करता है, धोखे पे बिलीव करता है। और उसके बाद जितनी की जितनी सोच है वो हिंदू टेररिज्म की, हिंदुत्व टेररिज्म जो है, जिसको सेफ्रॉन कहते हैं, क्योंकि सेफ्रॉन किस्म का वो लिबास पहनते हैं, वो सेफ्रॉन टेररिज्म के गिर्द रिवॉल्व करती है। और उसमें वो मजहबों को टारगेट करना चाहते हैं, वो मुकद्दस मुकामात को टारगेट करना, इस्लामोफोबिक है उनके अंदर। वहाँ पे एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो दुनिया का सबसे जलील तरीन लीडर है, कमीना तरीन लीडर है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसके बाप का नाम नहीं पता किसी को, हिटलर के बाप का नाम भी नहीं पता। तो आप खुद ही सोच लीजिए, जिसके बाप का नाम नहीं पता होता, उसका कॉन्डक्ट दुनिया में क्या होता है। वो घर में होता है तो घर को तबाह करता है, माशरे में होता है माशरे को तबाह करता है, हुकूमतों में होता है तो रियासतों को तबाह करता है। यही वो शख्स कर रहा है और यही चीज़ वो पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज करने। पाकिस्तान कोई गजा तो नहीं है, पाकिस्तान को पैलेस्टाइन की तरह डिफेंस नहीं। पाकिस्तान इज़ अ सॉवरेन कंट्री। हमारी आर्म फोर्सेस है, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। हम उस भारत को पता है कि हम उसकी टेक्नोलॉजी में, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में उसका मुकाबला कर दें, जो हमने प्रैक्टिकल दिखा भी दिया। तो अब जब दहशतगर्दाना सोच हो आपके जहन में खमास हो, वो साइकोपैथ है। साइकोपैथ समझते हैं ना आप क्या होता है? जो मकबूतुल आवाज शख्स होता है वो साइकोपैथ होता है। उसने ड्रामा रचाया कि जी वो सऊदी अरब में गया हूँ, सऊदी अरब से मैं दौरा कैंसिल करके वापस आ रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा तीर चला रहा हूँ। लेकिन इतना वो उल्लू का पट्टा है कि वो वहां से आके बजाय इसके कि वो जाता पहलगाम में, वहां जाके लोगों से ताजियत करता या भूलता उनसे, वो बाहर का इलेक्शन लड़ने चला गया। वहां वो जाके वो मुक्का करके मैं छूंगा नहीं। तो उसी फोबिया में, जो उसको पाकिस्तान फोबिया है, उसका पाकिस्तान के खिलाफ एक रेटोरिक है, पाकिस्तान के खिलाफ एक फोबिया है, उस फोबिया में उसने अपनी आर्म फोर्सेस के चीफ को बुलाया और उनको हुक्म दे दिया। और आपने देखा 27
70 ایک طیارے اس نے مظفر آباد کے اوپر بھیج دیے, کوئی 30 ایک طیارے ہوتے بھاولپور کے اگینسٹ اپنے علاقے میں رکھ کے پاکستان نے اپنے اسکواڈرز جو ہیں JF-17 تھنڈر اینڈ آل دیٹ ان کو ایکٹیویٹ کر دیا, ان کو ایئر بورن کر دیا, ہاٹ کالنگ ہوگی ان. اس کے بعد آپ نے دیکھ ہی لیا, اب ہندو اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, اسکائی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ کیا ہوا. یعنی بالکل اس کے ایسے ہی لیے ان کے ایک اپنے ایسا فوجی جو ہیں وہ اس پر بات کرنا شروع کر دیں. ان کے اپنے فوجی جو ہیں سابق فوجی آرمی فضائیہ کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ پاکستان کے ساتھ جنگ کریں, ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں. اور انہوں نے جو ایک بزدلانہ حملہ کیا ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کے جو پوائنٹس تھے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا, جبکہ اصل میں وہاں پہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کے کہیں کسی نے کہا انڈیا میں کہ یہاں پہ وہ لوگ رہ رہے تھے جو پہلگام حملے میں انوالو تھے؟ کسی نے کہا؟ تو رات کے وقت کون ہوتے جو باہر نکلے ہوتے؟ دہشت گردی کا جو واقعہ تھا انڈیا میں وہ تو دن کے وقت ہوا تھا, 3 بجے ہوا تھا. پاکستان سے اگر میں یہ کہتا ہوں, بارہا کہتا ہوں, اس کو نریندر مودی کو ایڈریس کر کے کہتا ہوں کہ تم نے 6 لاکھ کی فوج کشمیر میں رکھی ہوئی ہے, آپ نے یہاں پہ لائن آف بارڈ وائر, وائر 16 فٹ کے ٹاور بنائے ہوئے ہیں, 800 گز کے اوپر آپ نے کمانڈ پوسٹ بنائی ہوئی ہیں, سینسر لگائے ہوئے ہیں, پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے ڈنفلٹریٹر جو ہیں یا کوئی لوگ جو ہے کراس کر کے تھے. تو پھر آپ سوال تو بنتا ہے نا کہ پھر آپ نے جو فوج رکھی ہے وہ ہجڑوں کی فوج ہے یہاں پہ بارڈر کے اوپر جو روک نہیں سکتی ہے لوگوں کو. تو یہ بہت بڑا وہ ہے, دھوکہ ہے جو نریندر مودی دنیا کو بھی دیتا ہے, اپنے عوام کو دیتا ہے. یار چلو دنیا تو چھوڑ دو, جو شخص اپنے عوام کا سنسیئر نہ ہو, جو ان کے اوپر بم چلاتا ہو, جو سکھوں کو مارتا ہو, جو کرسچنز کو مارتا ہو, جو دلیتس کو مارتا ہو, جو اپنے ملک کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہو, اس سے آپ کیا, جو بابری مسجد کے اوپر جو اس نے دہشت گردی کی وہ آپ کو پتہ ہے, جموں بس سٹینڈ پہ اس نے بندے مروائے 60 آپ کو پتہ ہے, پلوامہ میں اس نے الیکشن جیتنے کے لیے 35 CRPF کے فوجی مروا دیے, جب کلنٹن بھارت میں اس نے وزٹ کیا, بار بار یہ بات ہو رہی ہے, اس نے 38 سکھ مار دی. اس بالکل نے ایسے ہی سر, یہ انڈیا پہلی کے بار نہیں ہوا. سکھوں کا ہمیشہ سب سے جو مقدس ہم کام دیکھتے ہیں کہ بھارت کوئی ڈرامہ رچاتا ہے, ایک پلان کرتا ہے, اور اس کا ابھی وہ حملہ ہوا نہیں ہوتا کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ پاکستان پہ الزام جو ہے وہ فوری طور پر لگا دیں. اب بھارت جو ہے وہ بڑا اکڑتا تھا کہ ہمارے پاس رافیل طیارے ہیں, جدید ٹیکنالوجی ہے, فرانس سے حاصل کی ہیں, اور جس طرح پاکستانی شہینوں نے 3 رافیل طیاروں کو تباہ کر دی ہے, اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ فرانس کی کمپنی بھی جو ہے وہ پچھتا رہی ہوگی کہ ہم نے اپنے جہاز کس کو دے دیے تھے. فرانس کی کمپنی کے شیئرز ڈاؤن ہو جائیں گے. اصل میں رافیل بالکل وہ ڈاؤن طیارے میں ہو کوئی چکے ہیں خرابی سر, نہیں جی, 6% ان رافیل کے شیئرز طیارے میں ڈاؤن ہو گئے ہیں. بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں, شیئر آٹومیٹیکلی ڈاؤن ہوگا. JF-17 تھنڈر کا شیئر اوپر چلا جائے گا. رافیل طیاروں میں کوئی خرابی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اٹ از ناٹ دی گن بٹ دی مین بیہائنڈ دی گن وچ میٹر. اگر آپ کو ٹریگر دبانا نہیں آتا تو گن کیا کرے گی؟ تو رافیل طیاروں میں, رافیل طیارے میچ ہے, ہمارے JF-17 تھنڈر جو ہے رافیل کو میچ کرتے ہیں, اور نمبر آف میونیشن کے حساب سے رول جو پرفارم کر سکتے ہیں. اب آپ اس کو اگر چلانا نہیں آتا آپ کو, اور آپ اس کے اوپر اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے, تو پھر تو یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہے ان کے ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف کی اپنا وہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے. اچھا سر, اقوام متحدہ کے ہم چارٹر اگر دیکھیں, اس کے مطابق چارٹر کا جو شک نمبر 51 ہے, اس کے مطابق اگر پاکستان کے پاس یہ حق موجود ہے کہ پاکستان جواب انہیں دے سکتا ہے, تو پاکستان کس طرح سے جواب دے سکتا ہے؟ پاکستان نے جواب دیا ہے نا, یہ 5 طیارے جو گرے جواب کے طور پہ گرے, امیڈیٹ تو ہو گیا نا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو اٹلی فائر جو ہوا ہے, جو کھلا ہے, آپ نے دیکھا لیپا سیکٹر میں, درندی سیکٹر میں, نیلم سیکٹر میں, وہ پاکستان نے رسپونڈ کیا. اور ابھی پاکستان ریزرو دی رائٹ ٹو ریپلائی, کیونکہ اب تو وہ ریپلائی ہے نا جو آپ نے امیڈیٹلی دیا. اب میں سمجھتا ہوں پاکستان کو چاہیے یہ کہ چونکہ انہوں نے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ حملہ کیا, تو اسی ریور کے اوپر, کرشن گنگا ریور کے اوپر انڈیا کا کرشن گنگا ڈیم ہے, تو پاکستان کو چاہیے کہ اس کے اوپر 2 میزائل مارے, 4-5 اس کے سپل ویز جو ہے وہ توڑ دے. تو کیونکہ اب تو ہم نے کہا ہے, ہماری اسٹیٹمنٹ میں آیا, ہماری حکومت نے کہا کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی کی ابلیگیشن یا کینسلیشن جو ہے اٹس این ایکٹ آف وار. سو وی آر ان ایکٹ آف وار, وی آر ان وار, سو وی شوڈ ریٹیلیٹ. ہم اگر یاد رکھیے گا کہ جو قومیں صرف اعلیٰ اخلاق کا درس دیتی رہتی ہے نا, وہ کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. اعلیٰ اخلاق اپنی جگہ, دنیا ڈنڈے کی ہے. ڈنڈا مارو گے تو سمجھے گا. نریندر مودی کو جیسے ڈنڈا نہیں پڑے گا, تھپڑ نہیں پڑے گا, جوتا نہیں پڑے گا, وہ نہیں سمجھے گا. وہ ایک سائیکو پیتھ آدمی ہے, مخبوط الحواس شخص ہے. اس کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لاس از مینٹل بیلنس.
وہ پاگل ہو چکا ہے. وہ اس کو گجرات کا قصاب اس لیے کہا گیا تھا, اس نے امریکہ میں کروائی, کینیڈا میں کروائی, قطر میں اس کے لوگ پکڑے گئے. تو اس قسم کا شخص کیا ہوتا ہے؟ وہ جب قطر میں ساتھ اس کے لوگ لکڑے گئے تھے, وہ قطر کی لیڈرشپ کے ساتھ جا کے زمین پہ الٹا لیٹ گیا تھا کہ جب میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو, میرے یہ 7 بندوں کو چھوڑ دو. تو جو اس قسم کا جو کمپوزر ہے, اس قسم کا جو انسان ہے, وہ انسان تو نہیں ہوا نا, وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا. کہ جانوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جو وہ جنگل میں جو ہے ہوتے ہیں, تو وہ کچھ اصولوں کے ساتھ چلتے ہیں. دنیا کا انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو آپ نے ان کے مقدس مقامات پہ حملہ نہیں کرنا, سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کرنا. اچھا سر, انہوں نے پاکستان کی شہری آبادی پر حملہ کیا ہے, پاکستان کے میجر سٹیز پر حملہ کیا ہے. کیا پاکستان بھی جواباً یہ حق رکھتا ہے کہ ان کے جو میجر سٹیز ہیں ان پر اٹیک کر سکے, یا پاکستان ہم دیکھتے ہیں کہ جواب دیتا ہے تو کشمیر کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا ہے, یا پاکستانی فضائیہ جو ہے, پاکستانی آرمی جو ہے میجر سٹیز پر بھی اٹیک کرنے کا حق رکھتی ہے؟ حق تو رکھتی ہے لیکن کرے گی نہیں, کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا, سویلین پاپولیشن کو مارنا پاکستان کا ایم نہیں ہے, اور ہم نے پہلے بھی نہیں مارا. کیونکہ سویلین پاپولیشن سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے نا. ہیٹ آف دی وار پہ اگر کوئی سویلین پاپولیشن آ جائے وار, لیکن اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنا جیسے انڈیا نے مسجدوں کو اور سول پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا, وہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. اگر پاکستان کی معصوم بچے خواتین اس کا شکار ہوئے ہیں سر. جی, تو بہاولپور میں جو ان کے جہاز مسٹر ہوئے تھے اور پاکستان کے جہاز بھی موجود تھے, تو ہم وہاں پہ اکراس بہاولپور ہم 2-3 میزائل مار دیتے, اسٹینڈ آف ڈسٹینس سے میزائل مارنے تھے سول, لیکن ہم نے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ نہیں کیا, انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ نہیں کیا. کشمیر میں ہم نے ریئیکٹ کیا جس کی وجہ سے ان کے جہاز گرے اور ہم نے مارے وہ جہاز. تو یہ جو چیزیں ہیں, اس میں تمام چیزوں میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بڑے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر کے حکومت ہے بھارت کی اس کو, اور آگے بھی پاکستان ریزرو دی رائٹ, اور پاکستان ول ہٹ دی ٹارگٹ. اور میں نے آپ سے جیسے کہا بگلیار ڈیم جو ہے اور وہ کشن گنگا ڈیم ہے, وہ میں اپنی حکومت سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو میزائل سے ماریے, کیونکہ انہوں نے, آپ نے کہا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے, ابھی دہشت گردی ہے. تو اگر انہوں نے ہمارے ڈیم پہ حملہ کیا ہے, نیلم ڈیم پر, تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان کے ڈیم کے 4-5 اسپل ویز جو ہے وہ تباہ کر دے, کیونکہ وہ اللیگل ڈیم بنا ہوا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور صرف شرافت کی زبان بولتے رہیں گے, تو انڈیا شرافت کی زبان نہیں سمجھا. جس طرح نریندر مودی کے منہ پہ آپ جوتا نہیں ماریں گے, اس وقت تک اس کو عقل نہیں آئے گی, یا جوتا سنگائیں گے نہیں, اس وقت تک اس کو عقل نہیں آئے گی, کیونکہ وہ مرگی کا بھی مریض ہے اور مخلوط الآواز شخص. بالکل ایسے ہی سر. اچھا, بھارت نے پاکستان کے مختلف شہروں پر حملہ کیا اور اس کے بعد جو ہے پاکستان نے جب جوابی کارروائی کی, ان کے 5 طیارے جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے. 3 رافیل طیارے, جو جدید ہتھیار جنہیں سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں, اس کو جو ہے وہ بھارت دکھاتا ہے کہ فرانس کی جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. اب ہم نے دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان جوابی حملہ کرتا ہے تو وہاں پر ہمیں سفید جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. سر, مودی حکومت کی اتنی جلدی ہوا نکل گئی؟ نہیں, یہ ان کی پالیسی ہے. یہ بڑے ڈیوبیس قسم کے لوگ ہیں, بہت جھوٹے لوگ ہیں. میں نے آپ سے کہنا نا, جھوٹے, مکار, غلیظ, تباہ کن, مذہب کو غیر ضروری استعمال کرنے والے, مذہبی منافقت پھیلانے والے. کشمیر کے اندر 12 اینٹی لا لگائے ہوئے ہیں, اینٹی ہیومن لا لگائے ہوئے ہیں. یہ انڈین آرمی کسی بھی شخص کو پکڑ کر کے مار سکتی ہے, کوئی ہائی کورٹ اس کے اوپر اپیل نہیں کر سکتی. انڈین آرمی کسی بھی شخص کو پکڑ کے 1 سال جیل میں رکھ سکتی ہے, کوئی اس کی سنوائی نہیں ہے. انہوں نے 100 عورتوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے, 4 راجپوتان رائفل تھی, اس نے عورتوں کی, کشمیریوں کی آبروریزی کی. وہ آج تک ریکارڈ پہ وہ مقدمہ موجود ہے. انہوں نے 32 سکھوں کو مارا جب کلنٹن آیا تھا, وہ بھی ریکارڈ. تو یہ دنیا کی ذلیل ترین فوج اس وقت موجود. یہ جھنڈا اٹھاتے ہیں جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ٹھک گئی ہے اچھی طرح, تو یہ جھنڈا کھڑا کر دیتے ہیں. اچھا سر, ہم دیکھیں تو بھارت نے BVR جو ہیں وہ میزائل استعمال کیے ہیں, وہ ہماری ٹیریٹری میں داخل تو نہیں ہوا, ہمارے حدود میں داخل تو نہیں ہوا, لیکن انٹرنیشنل لا کے مطابق پاکستان کیا حق رکھتا ہے, پاکستان کس طرح سے اس کو جواب دے سکتا ہے اس پہ؟ وہ تو ایکٹ آف وار ہے نا, وار تو شروع ہو چکی ہے نا. میزائل مارے, BVR مارے یا VVR مارے, وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. انہوں نے میزائل مارے اور وہ میزائل ہیں جو انہوں نے مارے ہیں, اس کا نام ہے اسکائپ کے, کیا نام, اسکپ کے اس کا نام ہے میزائل کا, اور وہ نے ان کو دیے ہیں. اور ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, وہ مجھے جو شپمنٹ لے کے اسرائیل آرمی نے ان کو پرووائڈ کیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اور نریندر مودی دونوں دہشت گرد ہیں, دونوں کا بڑا یارانہ ہے. تو اسرائیل آرمی, انڈیا کو جو دہشت گردی کی تربیت ہے وہ اسرائیلی آرمی نے دی ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ ہم نے ہیں. اب پاکستان, وہ تو وار تو شروع ہو چکی ہے نا, انہوں نے مارا, اب ہم بھی
हम BVR मारे या हम टेक्निकल मिसाइल मारे, ये तो हमारा प्रोडक्टिव है ना, वी हैव टू रिस्पॉन्ड, वी शुड रिस्पॉन्ड वेरी इफेक्टिवली, और हमें उनके जो कृषि अपना जो कृषि डैम है उसको हमें हिट करना चाहिए, क्योंकि एक्ट वही उस सीक्वेंस में आता है जो नीलम रिवर के ऊपर है। तो व्हाई शुड वी ऐसी, हमें आज रात को उस डैम के 5-6 स्पिलवे उड़ा देने चाहिए। पाकिस्तान ये हक रखता है, पाकिस्तान जो है वो जवाबी हमला कर सकता है, और पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया है। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और पाकिस्तानी फजाइया ने किस तरह से जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है, और किस तरह से पाकिस्तान जो है वो आगे भी जो आज कौमी सलामती का इजलास भी हुआ है उसमें जो चीज़ें जो हैं वो पाक फौज को खुला इख्तियार दे दिया गया है, वो जब चाहें वक्त और जगह का वो तयन कर सकते हैं। मजीद अपडेट्स से हम आपको आगाह करते रहेंगे। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।